اسلامی شعار ہے قربانی، اور قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اجر رکھا ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے۔ اس لیے ذی الحجہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اس میں عبادتوں کے اندر لگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قربانی کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر گنجائش ہے، استطاعت ہے، تو ہم قربانی کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی ہے ہی ایسی چیز، اس پر ہے بھی اتنا ثواب کہ ہر کسی کو لوٹنا چاہیے۔ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے سنت قرار دیا گیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فعل اور تھا، انہوں نے جو فعل انجام دیا تھا وہ اور تھا، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اور ہے کہ ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا فعل بھی، ہمارا عمل بھی وہی مانا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل عمل کیا تھا؟ بیٹے کو قربان کرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بیٹا تو قربان ہی نہیں ہوا، تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی چیز کا پختہ ارادہ کر لے اور کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی معنی کی وجہ سے وہ عمل ہم سے سرزد نہ ہو، تب بھی اس پر وہی ثواب یا جزا ہمیں ملے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص زنا کا پختہ ارادہ کر کے چلا گیا، زنا کرنے کے لیے نکل گیا، اب جہاں وہ زنا کرنا چاہتا تھا وہاں کسی معنی کی وجہ سے یعنی چھت گر گئی یا کسی اور وجہ سے وہ وہیں دم کروا گیا اور زنا نہیں کر پایا، تب بھی اس کا شمار زانیوں کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی نماز پڑھنے کا پختہ ارادہ لے کر نکلا، اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، لیکن مسجد میں آتے ہی مسجد کی چھت گر گئی اور وہ مر گیا، تب بھی اس کا شمار نمازیوں کے اندر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور قربان کرنے کا جو حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عزم کر لیا، اس کا ارادہ کر لیا، اور ان کے اختیار میں جتنی چیزیں تھیں انہوں نے وہ کر لی کہ ان کا اختیار اور ان کا فعل کیا تھا کہ امام صدیق علیہ السلام کہ گردن پر چھری پھیرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تو یہ تھا کہ اس کا ذبح کرو، ذبح کرنے میں جو چیزیں لگتی ہیں، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، انہوں نے ساری چیزیں کر دی کہ چھری کو بھی انہوں نے گردن کے اوپر پھیر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا چھری کو کہ لا تذبح، کہ تم ذبح مت کرو۔ تو یہ فعل کا نتیجہ تھا ذبح ہو جانا یا نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، انہوں نے تو پورا اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اور چھری کو بھی انہوں نے کیا گردن پر پھیر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دمبے کو کیا کر دیا، دمبا بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دو فعل سرزد ہوئے، ایک دمبے کا ذبح اور ایک بیٹے کا ذبح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کیا کیا، قربان کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ کہہ رہے اتنا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے کہ بیٹا بھی بچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا غلط مقامات سے بھی کیا کر دیا، نواز دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، تو ہم جو قربانی کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، اسی کا بدل ہے۔ گویا کہ ہم ظاہر میں تو جانور کو کیا کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں جو ثواب مل رہا ہے تو وہ کس کا مل رہا ہے، بیٹے کو قربان کرنے۔ تو اتنی بڑی عبادت اور اتنا اہم ثواب، اور اس کے باوجود بھی ہم قربانی جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں، لڑکے کو قربان کرنے کا ہمیں کیا کرنا ہے، ثواب عنایت کرنا ہے۔ اور پھر کہ ہم دیکھیں دنیا کا یہ قاعدہ ہے، رسول ہے کہ اگر بادشاہ کسی کو کوئی انعام تقسیم کرتا ہے تو جو اس کے جتنے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، جتنے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، اس کو کیا کرتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، مقرب بندے تھے، کیا تھے، قریب اللہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
بیٹے کے قربان کرنے پر جو ثواب عطا کیا ہوگا وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہی ثواب ہمیں ملے گا، کیونکہ جب وہی چیز ہوگی اسی وقت کہا جائے گا کہ سنت ولی ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ایک مرتبہ ہوا، اور سنت اسے کہتے ہیں جو پابندی کے ساتھ کئی مرتبہ جس عمل کو کیا گیا ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو ایک مرتبہ کیا، تو پھر اسے سنت ابراہیمی کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں قربانی کی جو اصل ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ کے کیا کر دینا ہے؟ سپرد کر دینا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنے آپ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو، جیسا بھی حکم ہے، ہم کیا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، تم اطاعت کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کی کیا کرتا ہوں؟ اطاعت کرتا ہوں، میں ان کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں۔ تو یہ جو چیز تھی تسلیم کا جو مادہ تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا، اور یہ ان کی کیا تھی؟ سنت تھی کہ ہر بات پر، ہر چیز پر اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، اپنے آپ کو کیا کر دینا؟ جھکا دینا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ بے شمار اجر دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو گویا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے بیٹے کو گویا کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ قربان کر دیا، تو اتنا ثواب ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ مل رہا ہے۔ تو اس لیے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، قربانی کی تیاری کرنا چاہیے کہ گویا کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں وہ اتنی مقدار کی ہو کہ جس کی مقدار تقریباً کیا ہے 40,000 کے قریب بنتی ہے، تو اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، سال گزرا ہو نہ گزرا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، صرف اتنا اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے، اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ تو مسئلہ ہے، لیکن جب اتنا ثواب ہے تو جس کے پاس میں کیا ہے؟ گنجائش ہے، جس کے پاس میں کیا ایک حصہ جو دے سکتا ہے 3,500-4,000 روپئے اگر وہ ڈال کر ایک آدھ حصہ لے لے گا، تو اس سے اس کے کوئی حقوق واجبہ پر فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس کے وہ ذمہ جو واجب حقوق ہے، اس کے ذمہ جو واجب حقوق ہے، چاہے وہ بیوی کا ہو، بچوں کو ہو، یا کوئی بھی دوسرا اس کے اوپر ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایسے شخصوں کو بھی جو ہے قربانی کرنی چاہیے اور اس ثواب کو حاصل کرنا چاہیے، اس ثواب کو کیا کرنا چاہیے؟ حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب قربانی کیا ہے؟ ظلم ولد کے قائم مقام ہے، یعنی اپنے لڑکے کو قربان کرنے کے قائم مقام، تو جانور بھی کیسا ہونا چاہیے؟ عمدہ ہونا چاہیے، جانور بھی کیسا ہونا چاہیے؟ عمدہ سے عمدہ ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، جس کی کوئی عیب نہ ہو، بلکہ ایک دم بہترین ہو کہ جب انسان قربان کرے تو اس کے ذریعے دل میں کیا درد ہو، دل دکھتا ہو، اس وقت دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے۔ آج کل کیا ایسا مریل سے مریل جانور ڈھونڈا جاتا ہے کہ اگر انسان اسے قربان بھی کر دے تو دل میں یہ خیال آتا ہے ایسا بھی تو کیا یہ مرنے ہی والا تھا، چلو اس سے کیا قربانی کا کام تو ہو گیا۔ تو ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمدہ سے عمدہ جانور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمّوا ذکایاکم فإنھا علی الصراط بقایا، کہ تم اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ صراط پر تمہاری سواریاں ہوں۔ اب اس کے دو مطلب بیان کیے گئے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو ہمارے کیا سواری کے لیے دے دیں گے اس رات سے گزرنے کے لیے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے ہمارا اس رات سے گزرنا اتنا آسان کر دیں گے کہ ہم سواری پر گزر رہے ہیں، ہم سواری پر گزر رہے ہو، اس لیے ہم قربانی کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے جو پروپیگنڈے وغیرہ قربانی کے بارے میں ہوتے ہیں اس سے ہم کیا پتہ نظر کریں، اس کے اوپر ہم دھیان نہ دیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں کیا قربانی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کیا ارحم الراحمین ہے۔ اب لوگ یہ کہتے رہے کہ مسلمان بے رحم ہوتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کیا ہے رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ارحم الراحمین ہو کر ہمیں حکم دے رہے ہیں تو ہم تو کیا ہے بنتے ہیں، ہمارا کام ہے اطاعت ہو جاتا ہے، ہمارا کام کیا ہے حکم کو پورا کرنا، ہمارا کام کیا ہے اللہ کے
کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ ہمارا کیا کام ہے، اور یہی قربانی کی کیا ہے اصل میں، یہی قربانی کی کیا ہے اصل میں۔ اس میں ہم دوسرے پروفیسر وغیرہ سے اور طرح طرح کے اعتراضات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو قربانی میں لگائیں، اور قربانی کا پورا ثواب حاصل کرنے کی ہم کیا کریں، کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے کیا کر دینا چاہیے، صدقہ وغیرہ کر دینا چاہیے، غریبوں کی مدد کر دینا چاہیے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، شریعت نے اس کے لیے کیا ہے ایک نظام بنایا ہوا ہے، لہذا کسی بھی دوسرے واجب چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو پورا کرنا یہ شریعت کی کیا ہے خلاف ہے، یہ شریعت کی کیا ہے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی کھلی نافرمانی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی ان پر واجب ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، قربانی نہ کر کے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بزرگ تھے اور وہ ہر سال کیا کرتے تھے، قربانی کی رقم کسی کو خیرات کر دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان بڑھتا ہے، قیامت قائم ہے، اور لوگ حیران و پریشان کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی اپنی سواریوں اور سلسلات کی کیا کر رہے ہیں، پار کر رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ لوگوں کو یہ جانور کہاں سے ملتا ہے، لوگوں کو یہ سواریاں کہاں سے مل رہی ہیں اور کس طریقے سے یہ مل رہی ہے، کون انہیں دے رہا ہے۔ تو اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ یہ ان کی وہ سواریاں ہیں جو یہ کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں قربانیاں دیا کرتے تھے، زندگی میں جو قربانیاں دیا کرتے تھے یہی آج ہمیں کیا سواری مل رہی ہے۔ تم نے زندگی بھر کبھی قربانی نہیں کی، اس لیے تمہارے لیے یہاں کوئی سواری نہیں۔ جیسے ہی وہ خواب سے بیدار ہوئے انہوں نے فوراً توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہمیشہ کیا کروں گا، قربانی کروں گا۔ اور حدیث سے بھی اسی کیا ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے کہ حدیث میں بھی یہ سمجھنے کو ذخایا کہ اپنے جانوروں کو کھلا کر خوب موٹا کیا کرو، فإنها علی الصراط مطايا، کیونکہ یہ پلسرات پر تمہاری کیا بنے گی، سواریاں بنے گی، پلسرات پر کیا ہوں گی، سواریاں بنے گی۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کئی جانور قربان کرتا ہے، ہر سال کے اگر گنے جائے تو اگر کسی نے زندگی میں 10-20 سال کی اگر قربانی کی ہوگی تو 20 جانور تو اب اسے کون سا جانور ملے گا؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان طریقے سے معاشرے نے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے، پورے جانوروں کو ملا کر ایک بہترین سواری سے کیا کر دیں گے، عنایت فرمائیں، ایک بہترین سواری سے کیا کریں گے، عنایت فرمائیں گے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ پہلے گھوڑے وغیرہ کا زمانہ تھا تو لوگ اگر کہیں جلدی پہنچنا ہوتا تھا تو چند گھوڑوں کو آگے بھیج دیا کرتے تھے، مثال کے طور پر چکرخانے پر ایک گھوڑا پہلے ہی بھیج دیے، پھر اس کے آگے کیا ہے، کرماڑ پر سے بندہ ہو کر پھر جانا ہے کہ یہاں سے جیسے یہ چکرخانہ پہنچے گا تو اب یہ گھوڑا اس کا کیا ہو گیا، تھک گیا، اور وہاں سے وہ نیا گھوڑا لے کر آگے کا سفر کرے گا، یعنی اسے رکنا نہیں پڑے گا اور جانور کو آرام دینے کے لیے ایسے کیا ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ڈاک کا کام لیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرا سکتے ہیں یا سب کی ملا کر کیا ہے ایک عمدہ سواری بھی ہمیں عنایت فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شمار کیا ہے، قربانی کے اوپر اجر رکھا ہے، اس لیے ہم سب کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس حیثیت اللہ نے اگر ہمیں دی ہے تو ہم ضرور قربانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتوں سے فارغ ہو گئے۔